بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین، اللہ رب العزت کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قارون انتہائی خوبصورت تھا۔ بے پناہ حسن کی وجہ سے اسے منور یعنی چمکدار کہا جاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں تورات شریف کا سب سے بہترین قاری تھا۔ جب تک یہ غریب تھا تو بہت حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، لیکن جیسے ہی امیر ہوا تو مغرور اور خود پسند ہو کر منافق ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قارون کو اتنے خزانے عطا فرمائے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھی باری تھا۔ لوگ اس کے خزانے کے باری چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سفر پر نکلتا تو اس کے خزانوں کی چابیاں خچروں پر رکھی جاتی۔ قارون کی شان بشان ایک مرتبہ قارون گھر سے اس حالت میں نکلا کہ سفید رنگ کے خچر پر لال رنگ کا قیمتی جوڑا پہنے ہوئے سوار تھا۔ جب خچر کی زین یعنی وہ گدی جو جانور کی پیٹھ پر باندھی جاتی ہے سونے کی تھی، اس کے ساتھ ہزاروں لوڈیاں اور غلام ریشمی لباس اور زیورات پہنے سجے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھیں۔ سونے کا دروازہ اور تختے۔ اسی طرح ایک مرتبہ قارون نے ایسا مکان بنوایا جس کا دروازہ سونے کا تھا، اور اس مکان کی دیواروں پر سونے کے تختے بھی لٹکائے گئے تھے۔ بنی اسرائیل اس کے پاس کھانے پینے آتے تھے اور قارون کی تفریح کا سامان کیا کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے طے کیا کہ وہ اپنے تمام مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دیا کرے گا۔ لیکن جب گھر آ کر اس نے حساب لگایا تو اس کے مال کا 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بن رہا تھا۔ یہ دیکھ کر قارون نافرمان ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان کرنے کے لیے ایک بوڑھی عورت کو 1000 دینار سونے کے سکے اور 1000 درہم چاندی کے سکے دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ بڑے مجمع میں آپ پر تہمت یعنی گناہ کا الزام لگائے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام اپنی وعظ و نصیحت کے لیے لوگوں کے درمیان تشریف لائے تو قارون نے کہا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت آپ کے بارے میں ایسا کہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور اسے اللہ پاک کی قسم دے کر ماجرا پوچھا تو وہ ڈر گئی اور قارون کی سکھائی ہوئی جھوٹی باتیں بولنے کے بجائے سب سچ بیان کرتے ہوئے قارون کی منافقت اور رشوت دینے کا پول کھول دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے اللہ، اگر میں تیرا رسول ہوں تو قارون پر غضب فرما۔ چنانچہ آپ کی اس دعا کے بعد قارون اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پہلے گھٹنوں تک، پھر کمر تک، اس کے بعد گردن تک اور پھر بالآخر پورا زمین میں دھنس گیا، اور یہی حال اس کے مال اور خزانے کا بھی ہوا۔ معزز سامعین، غرور و تکبر اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ ہمارے پاس بڑا منصب ہو یا نہ ہو، زیادہ مال و دولت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں عاجزی کرنی چاہیے۔ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو دولت و منصب کی وجہ سے نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بات پہنچ سکے۔